ہم دنیا میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں آخرت کی قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اس دنیا کو دیکھا نہیں ہے۔ اس دنیا کو دیکھا ہے، اس میں رہ رہے ہیں، اس میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے نشیب و فراز کو ہم نے دیکھا ہے، دن اور رات کو دیکھا ہے، ہم نے اس میں خوشی اور غمی کو دیکھا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے سارا کچھ یہ دنیا ہی ہے۔ ہم نے اسی کو کامیابی اور ناکامی سمجھ لیا ہے کہ جو اس دنیا میں دنیا کما کر امیر ہو گیا، جس کے پاس پیسے تھوڑے زیادہ ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو پیسے نہ کما سکا، امیر نہ ہو سکا، وہ ناکام ہو گیا۔ یہ ہمارا معیار بن گیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ کامیابی اور ناکامی صرف دنیا کمانے میں ہے۔ ہم نے اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اسی کو اپنا معیار زندگی بنا لیا ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے یہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہماری نظر آخرت سے ہٹ گئی، اس دنیا سے ہٹ گئی، اس جو ہے اصل جو ہمارا مقام ہے اس مقام سے ہماری نظر ہٹ گئی۔ میرے محترم دوستو، اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہاں کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور اگلی آنکھیں کھلیں گی۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا تھا، ہمارے ساتھ کیا وعدے کیے تھے۔ آج وہ وعدے پورے ہونے کا دن ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا۔ یہ تب پتہ چلے گا جب ہماری اگلی آنکھیں کھلیں گی، پھر ہم دیکھیں گے، پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ پھر یہی ہوگا کہ افسوس ہم کیا کر بیٹھے، ہم نے یہ سارا کچھ کس لیے کمایا، ہم نے اپنی زندگی دنیا میں کیوں لگا دی۔ اس وقت افسوس، لیکن اس وقت کا افسوس کسی کام نہیں آئے گا، کسی کام نہیں آئے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیوی کو لے کر ایک مرتبہ ٹہلنے کے لیے دریا کے کنارے نکلے۔ ان کی بیوی بڑی نیک تھی، زبیدہ نام تھا اس کا، بڑی نیک بیوی تھی، پارسا بیوی تھی، اللہ رب العزت سے ڈرنے والی خاتون تھی۔ حالانکہ بادشاہ کی بیگم ہونے کے باوجود اس کے دل میں خشیت اللہ تھی، غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی، اور بہت سے اس نے فلاحی کام کروائے۔ آج تاریخ میں اس زبیدہ کا ایک نام ہے، جیسے خلیفہ ہارون الرشید کا نام ہے، ایسے ہی اس کی بیوی کا بھی نام ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس کی قرآن سے محبت، قرآن سے اس کا شغف، کہ اس نے اپنے محل کے اندر 1000 خادمائیں رکھی ہوئی تھی، اور وہ 1000 خادمائیں ساری کی ساری قرآن کی حافظہ تھی، ساری کی ساری قرآن کی قاریہ تھی۔ شفٹوں کے اندر ان کی ڈیوٹی لگتی تھی، لہذا جو کام کر رہی ہے، جس کی کھانے کی ڈیوٹی ہے، جس کی جھاڑو پونچے کی ڈیوٹی ہے، گھر میں جس کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ ساتھ وہ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ وہ قرآن بھی پڑھ رہی ہے۔ تو 24 گھنٹے اس کے گھر سے، اس کے محل سے قرآن کی آواز آتی تھی، اس کا محل قرآن کی آواز سے گونجتا رہتا تھا، اس کا محل قرآن کے نور سے منور رہتا تھا۔ اسے آپ قرآن محل کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت اس کے گھر سے قرآن کی آواز آتی رہتی تھی۔ تو بہرحال خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیوی کو لے کر دریا کے کنارے نکلا، سیر کر رہے ہیں دونوں، آگے آگے جا رہے ہیں خلیفہ، پیچھے
اپنی خادمان کے ساتھ ان کی بیوی بھی چل رہی ہے۔ چنانچہ خلیفہ ہارون الرشید چلتے ہوئے کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں دریا کے کنارے پہ بہلول بیٹھا ہوا ریت کے گھر بنا رہا ہے۔ خلیفہ نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا تو ہارون الرشید اس سے پوچھتا ہے کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ریت کے گھر بنا رہا ہوں، یہ میں بیچ رہا ہوں۔ اس نے کہا ریت کے گھر بنا کے بیچ رہے ہو، کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ جو مجھ سے یہ گھر خریدے گا میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ اسے جنت میں گھر دے دے، اسے جنت میں گھر مل جائے گا۔ خلیفہ نے کہا کہ بہلول اس کی قیمت کیا رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت 1 دینار رکھی ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات کے اوپر توجہ نہ دی اور اسے کہا کہ یہ سیدھا سادہ آدمی ہے، ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، اس کی بات کا کیا ہے؟ چنانچہ توجہ نہ دی اور آگے نکل گئے۔ پیچھے سے ان کی بیوی زبیدہ آئی، اس نے بھی دیکھا کہ بہلول بیٹھا ہوا اس ریت کے گھر بنا رہا ہے۔ تو زبیدہ نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں اور بیچنے کے لیے جو مجھ سے یہ گھر خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ اس کے لیے جنت میں اس کو گھر دے گا۔ تو زبیدہ نے 1 دینار نکالا اور بہلول کو دیا اور دے کر کہنے لگے کہ میرے لیے بھی دعا کر دو، اللہ مجھے بھی جنت میں مال دے دے، مجھے بھی اللہ جنت میں گھر دے دے۔ چنانچہ وہ آگے چلی گئی۔ بادشاہ سلامت جب تک انہوں نے سیر کرنی تھی کی، پھر اپنی بیوی کو لیا، واپس اپنے محل میں آ گئے۔ اب رات کو جب خلیفہ ہارون الرشید سویا تو خواب کے اندر جنت کے مناظر دیکھتا ہے، جنت کے اندر آبشاریں دیکھتا ہے، مرغزاریں دیکھتا ہے، محلات دیکھتا ہے، جنت کی رنگینیاں دیکھتا ہے، جنت کے باغات لگے ہوئے، جنت کے بازار لگے ہوئے، خواب کے اندر جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اس بازار میں چلتے ہوئے اس کی نظر پڑی، ایک محل کے اوپر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو میری بیوی کا محل ہے، میں اس میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیسا ہے۔ چنانچہ وہ ہارون الرشید اس محل کے اندر داخل ہونے لگا تو وہاں پہ فرشتے نے اسے روک لیا کہ بھائی کہاں جاتے ہو؟ تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ میری بیوی کا محل ہے، میں اس میں جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہاں کا قانون اور ہے، یہاں صرف وہی جا سکتا ہے جس کا محل ہے، جس کا گھر ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا میری بیوی کا محل ہے، میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ ہارون الرشید نے قدم آگے بڑھایا، فرشتے نے اسے روک دیا اور اسے پیچھے کیا۔ جیسے ہی فرشتے نے اسے پیچھے کیا، ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی، پریشان ہو کے بیٹھ گیا۔ فوراً ذہن میں خیال آیا کہ لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کی ہاں قبول ہو گئی۔ چنانچہ صبح اٹھا، اگلے دن پھر بیوی کو لیا اور دریا کے کنارے سیر پہ نکل گیا۔ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت سیر کر رہے ہیں، لیکن بادشاہ کی نظریں تو کسی اور کو تلاش کر رہی تھی۔ بہرحال چلتے چلتے اس کی نظر پڑی کہ بہلول بیٹھا ہوا پھر گھر بنا رہا ہے۔ تیز قدم اٹھاتا ہوا بہلول کے پاس پہنچا، السلام علیکم کہا، بہلول نے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیا۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت ریت کے گھر بنا رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، جو خریدے گا
دعا کروں گا اللہ رب العزت جنت میں اسے گھر دے دے۔ اس نے کہا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو بہلول نے اسے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ تو ہارون الرشید کہتا ہے کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، میں تو پوری دنیا کا بادشاہ ہی نہیں ہوں۔ کل تو مجھے کہہ رہا تھا کہ 1 دینار ہے، آج کہہ رہا ہے پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ تو بہلول نے آگے سے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، وہ اندیکھا سودا تھا، اب تو آپ دیکھ کے سودا کر رہے ہیں۔ وہ اور بات تھی، یہ اور بات ہے۔ وہ اور وقت تھا، اب اور وقت ہے۔ جب میں 1 دینار کا بیچ رہا تھا آپ نے میری بات میں توجہ نہیں دی، آج جب دیکھ کے آ گئے ہو تو اب مجھ سے قیمت پوچھتے ہو، اب قیمت تیرے بس کی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کے رسول کو نہیں دیکھا، بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ہی تو ہمارے لیے اللہ نے جنت بھی سستی کر دی ہے۔ کل جب آخرت کو دیکھ لیں گے اس وقت پھر ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہوگی کہ ہم جنت خرید سکیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ کہ آخرت کے دن کافر کیا کہیں گے، مجرم لوگ کیا کہیں گے کہ اے کاش میں اپنی اولاد دے کر بھی اس جہنم کے عذاب سے بچ جاتا، میں اپنا بھائی، اپنی بیوی، اپنا خاندان دے کر اس عذاب سے بچ جاؤں، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز دے دوں اور عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب نہیں ہو سکتا۔